بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تاریخ اسلام میں ایک ایسی عظیم اور معتبر خاتون کہ جس کی شخصیت اعلیٰ ترین اخلاقی فضائل کا کامل نمونہ ہے، ایسی خاتون جس نے اپنے نرم و مہربان دل کے ساتھ اپنی زندگی میں آنے والے تمام مسائل کو تحمل کے ساتھ برداشت کیا، اور اس بیوی کا عزم دفاع کی راہ میں ذرا برابر بھی متزلزل نہ ہوا۔ جی ہاں، ہم واقعہ کربلا کے بعد یزید کو لگام ڈالنے والی ہستی حضرت سیدہ زینب کی بات کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی حیات طیبہ اسلام اور اس کے حقیقی اقدار کے تحفظ میں گزار دی۔ سلام ہو اس باعظمت خاتون پر جس نے اپنے خطبوں سے اپنے دور میں ناانصافی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت زینب علیہ السلام کے مقام مدفن اور وفات اور شہادت کے سلسلے میں مختلف روایات ملتی ہیں، جس سے آج کی ویڈیو میں مستند حوالوں سے ذکر کیا جائے گا۔ حضرت زینب علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا جب وہ 7 سال کی تھیں، تو ان کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا۔ حضرت زینب 5 جمادی الاول سن 5 ہجری یا 6 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت بسعادت 6 ہجری کے ابتدائی دنوں میں ہوئی۔ حضرت زینب کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کو ایسے عظیم والدین کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے کہ جن کی مثل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت زینب اس دنیا میں تشریف لائیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں اور ان سے فرمایا، آپ اس مولود کا نام رکھیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس کا نام نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا، ابھی جبرائیل آئے ہیں اور کہا ہے کہ اس مولود کا نام زینب رکھو۔ اللہ نے اس کے لیے یہی نام منتخب کیا ہے۔ جب حضرت زینب بڑی ہوئیں تو حضرت امیر المومنین نے ان کی شادی اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ کرا دی، اور ان کا حق مہر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق مہر کی طرح 480 درہم قرار دیا۔ حضرت امیر المومنین نے حق مہر کی رقم اپنے ذاتی مال سے جناب عبداللہ بن جعفر طیار کو ہبہ کی۔ جناب عبداللہ لوگوں میں شامل ہیں، ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہیں تاریخ صحابت اعلیٰ نسب اور بلند ایمان کے حوالے سے جانتی ہے، اور بہت زیادہ صحابت کی وجہ سے لوگ آپ کو بحر الجود کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ روایات کے مطابق حضرت زینب کی اولاد درج ذیل ہیں: جناب علی، جناب اون، جناب عباس، جناب کلثوم۔ حضرت زینب کے بیٹے جناب علی کو تاریخ میں زینبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خدا نے انہیں کثیر اولاد عطا کی۔ جناب اون کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور اسلام کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت زینب نے ایسے پاک گھر میں پرورش پائی تھی جس میں ذکر خدا اپنے عروج کی منزلوں کو چھوتا اور صالح اعمال اپنی ادائیگی کے حق کو پاتے، جس میں حضرت علی علیہ السلام کی علم و حکمت کی سرپرستی ہوتی، جہاں حضرت فاطمہ کے لطف و کرم کا سایہ رہتا، جہاں جوانان جنت کے سرداروں کی ہر وقت مجلس نصیب ہوتی۔ ایسے عظیم گھر میں تربیت اور پرورش پانے والی شخصیت کا حق یہی ہے کہ وہ اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت زینب میں وہ تمام اعلیٰ صفات، کمال اور فضائل پائے جاتے تھے کہ جن کی نظیر کسی بھی خاتون میں ملنا ناممکن ہے۔ انہی فضائل کی وجہ سے آپ کو صدیقۃ الصغریٰ، عقیلہ بنی ہاشم، عارفہ، کاملہ، عابدہ اور بہت سے دوسرے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ بھائی بہن کا جو عظیم تعلق امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب کے درمیان موجود تھا، نہ تو ایسا تعلق تاریخ میں پہلے کسی بہن بھائی میں تھا اور نہ ہی قیامت تک کسی بہن بھائی میں ہوگا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، دونوں نے ایک ہی آغوش میں پرورش پائی اور دونوں ایک ہی شجر کی 2 شاخیں ہیں۔ روایات میں ہے، حضرت زینب کے اس دنیا میں آنے کے بعد ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور ان سے فرمایا، اے میرے بابا، میں زینب ایک عجیب چیز کا ملاحظہ کرتی ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، جب تک حسین گھر نہیں آ جاتا زینب روتی رہتی ہے، اور جب حسین گھر میں آ جائے تو زینب اپنے بھائی حسین کی طرف رخ کر لیتی ہے اور دیر تک اپنے بھائی کو دیکھتی رہتی ہے۔
جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا، مجھے جبرائیل نے ان کے مصائب کے بارے میں بتایا ہے کہ جو حسین اور زینب پر ڈالے جائیں گے۔ حضرت زینب نے کربلا کو فوج شام اور مدینہ میں جن مصائب کا مکمل ثابت قدمی اور شجاعت سے سامنا کیا، ان مصائب کا سامنا کرنے سے پہاڑ ریزوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور سمندر قطروں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ آپ اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے قربانیاں دینے سے ذرا برابر بھی نہ گھبرائیں اور اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف منہ کر کے فرماتی ہیں، اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ حضرت زینب کے تقوی اور عبادت کے بارے میں تاریخ یوں بیان کرتی ہے کہ حضرت زینب نے کائنات کے مشکل ترین دنوں اور کربلا و شام جیسے مصائب میں بھی کبھی اپنی نماز تہجد کو بھی قضا نہیں کیا تھا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شام جاتے ہوئے میری پھوپھی زینب نے راستے کے تمام تر مصائب کے باوجود اپنی نماز تہجد تک قضا نہ کی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، تو میں نے ان سے یوں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں کمزوری کی شدت کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسیران کربلا کو ظالم جو کھانا دیتے تھے وہ انتہائی کم ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بی بی اپنا کھانا بھی بچوں میں تقسیم کر دیتی تھیں۔ روایات میں مذکور ہے کہ جب حضرت زینب اپنے بابا کے ساتھ کوفہ میں رہتی تھیں تو اس وقت وہ اپنے گھر میں عورتوں کو قرآن کی تفسیر پڑھاتی تھیں۔ حضرت زینب کے پردے کا یہ عالم تھا کہ یحییٰ مازنی کہتا ہے کہ میں مدینہ میں حضرت امیر المومنین کے پڑوس میں رہتا تھا، لیکن خدا کی قسم نہ تو میں نے کبھی حضرت زینب کو دیکھا اور نہ ہی کبھی ان کی آواز سنی۔ جب حضرت زینب اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جاتیں تو رات کے وقت زیارت کے لیے گھر سے نکلتیں اور ان کے دائیں طرف حضرت امام حسن ہوتے اور بائیں طرف حضرت امام حسین ہوتے اور ان کے آگے آگے حضرت امیر المومنین خود چلتے، اور جب وہ قبر کے قریب پہنچتے تو حضرت امیر المومنین آگے بڑھ کر چراغ کو بجھا دیتے۔ ادھر امام حسن نے اپنے بابا سے چراغ بجھانے کا سبب دریافت کیا تو امام نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی نظر تمہاری بہن زینب پر پڑے۔ حضرت زینب کو ایسے المناک اور پردرد مصائب کا سامنا کرنا پڑا کہ جس سے کم سن بچے کے بھی بال سفید ہو جاتے۔ ملکہ کائنات کی اس عظیم بیٹی نے اپنے تمام عزیزوں کو یکے بعد دیگرے شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ رسول خدا اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کی رخصت کے بعد پھر اپنے بابا حضرت امیر المومنین حضرت علی کے سر پر لگنے والی شدید چوٹ اور شہادت کا دکھ برداشت کرنا پڑا۔ اس کے کچھ عرصے بعد اپنے بھائی امام حسن کی شہادت اور ان کے جنازے پر لگنے والے تیروں کو دیکھا، اور پھر کربلا کے میدان میں اہل بیت رسول پر ہونے والے کائنات کے سب سے بڑے ظلم کی گواہ بنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہونے کے جرم میں قید کی مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن ان تمام مسائل کے باوجود اپنے موقف پر ایسے ثابت قدم رہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں تو ہل جائیں، لیکن رسول اللہ کی نواسی کی ثابت قدمی میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا۔ اپنی گفتار اور سیرت میں ایسی شجاعت اور دلیری سے کام لیا کہ لوگوں کو حضرت علی کی شجاعت یاد آ گئی۔ صبر، علم اور دانائی میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثل بن کر تاریخ کے صفحات پر ظاہر ہوئیں۔ حضرت زینب نے اپنے وقت کے سب سے بڑے آمر اور فرعون کے سامنے یوں گفتگو کی کہ آج بھی لوگ سوچتے ہیں کہ اپنے تمام عزیزوں کی شہادت اور اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بھی ایک خاتون کس طرح سے ایسے عظیم خطبے دے سکتی ہے۔ حضرت زینب نے اپنی قوت گفتار کے ذریعے کوفہ و شام میں ہر بولنے والے کو خاموش کروا دیا اور اپنے خطبوں کے ذریعے سیدنا حسین کی مظلومانہ شہادت اور اہل بیت رسول کی عظمت کو دنیا تک پہنچایا۔ یزید اور اس کی طرح کے موجود اور سابقہ ظالم حکمرانوں کی منافقت اور اسلام دشمنی کا پول دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ یہ حضرت زینب کے کوفہ و شام میں دیے گئے خطبے ہی تھے جنہوں نے یزیدی حکومت کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دیا اور یزید ملعون جیسا دشمن اسیران کربلا کو بالآخر واپس مدینے بھیجنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت سیدنا حسین کے المناک شہادت کے بعد حضرت زینب کی آنکھوں سے نہ تو کبھی آنسوؤں کو بہنا رکا اور نہ ہی ان کے غم میں کوئی کمی آئی، اور نہ کربلا اور کوفہ و شام میں لگنے والے زخم محو ہوئے۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت زینب نے 62 ہجری کو مدینہ سے شام کا سفر کیا تو راستے میں اس سرحد کے پاس سے گزریں کہ جس پر ظالموں نے اسیران کربلا کا قافلہ لاتے ہوئے
حضرت سیدنا حسین کا سر اقدس اس پر لٹکایا تھا۔ اس طرحت کا دیکھنا تھا کہ وہ تمام مصائب پھر سے آنکھوں کے سامنے آ گئے جن کو حضرت زینب نے دیکھا تھا، اور کربلا کے دیے ہوئے تمام زخم دوبارہ ہرے ہو گئے۔ حضرت زینب اپنے بھائی امام حسین کی شہادت کے تقریباً 2 سال بعد 15 رجب 62 ہجری کو اپنے حالق حقیقی سے جا ملیں۔ آپ کی قبر کے بارے میں سب سے قوی اور مضبوط روایت یہی ہے کہ کربلا سے مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں قیام کیا اور پھر اپنے بھائی امام حسین کے مشن کو دنیا عالم میں پھیلانے کے لیے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق کا رخ کیا۔ یزید کو جب اس کی دمشق میں موجودگی اور یہ پتہ چلا کہ سیدہ زینب یزید کے خلاف امام الناس کی عورتوں کو خطبے دے رہی ہیں، تو اس نے آپ کو زہر دلوا کر شہید کیا، جبکہ کچھ روایات میں آیا ہے کہ آپ کو محل میں نظر بند کیا گیا جہاں پھر آپ کی وفات ہوئی، جبکہ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ مدینہ سے ابھی دمشق کی سرحد پر ہی پہنچی تھیں اور آپ اپنے کربلا سے دمشق اور دمشق سے مدینہ کے اذیت ناک سفر کو یاد کر کے اتنا روئیں کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اسی لیے دمشق موجودہ شام میں ہی آپ کو دفنایا گیا۔ کچھ روایات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی کیونکہ آپ کربلا سے واپس مدینہ آئیں اور تاحیات وہاں ہی رہیں، لیکن اس قول کو اس جواب کے ساتھ رد کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی قبر مدینہ میں ہوتی تو یقیناً اس کا کوئی نشان ہوتا، اس لیے کہ آپ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی کہ آپ کی قبر کی کوئی توجہ نہ کرتا، نہ کوئی زیارت کو جاتا اور نہ ہی قبر ایسے چھپی رہتی۔ اسی وجہ سے اس قول کو رد کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کا بغض رکھنے والوں سے دور رکھے اور بروز قیامت ہمارا ٹھکانہ بھی وہاں ہی ہو جہاں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی سچی غلامی نصیب فرما دے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔